your own paycheck. یہ آپ اپنے پاس لکھ لیں کہ in sales you write your own paycheck. چاہے 2 لاکھ کمانا چاہیں یا 10 لاکھ کمانا چاہیں یا 50, it's totally up to you. ایک کویشچن میں آپ سے پوچھوں گا, اس کو بڑے غور سے اپنے آنسر کرنا ہے. Do you want to make more money from previous year? کیا آپ لوگ پچھلے سال سے زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں؟ Yes or no? Yes or no? دوسرا کویشچن, Do you want fame or money? یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. Do you want fame, شہرت یا پیسہ؟ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی یعنی موسٹلی کہہ رہے ہیں دونوں. آئی تھنک آپ لوگوں کو یہاں سے باہر نکل جانا چاہیے. میں آپ کو اس کی ریزن دیتا ہوں. دیکھو, سیلز کی جاب میں اگر آپ کو فیم چاہیے تو یو آر ناٹ ایلیجیبل, کیونکہ پیسے سے پیار نہیں ہے تو پیسہ نہیں آئے گا. دس واز دا کویشچن آسکڈ فرام می. جب میں نے انٹرویو دیا تو مجھے اس نے پوچھا, یار فیم چاہیے پیسہ چاہیے؟ میں نے اس کو کیا فیم کہی, کہتا آؤٹ. بھائی سیلز کی جاب میں تجھے فیم کیا چاہیے؟ بھائی تجھے پیسے سے پیار نہیں ہوگا تو پیسہ کیسے کمائے گا؟ پیسے کی چاہت کیسے ہوگی؟ پیسے کو لکھے گا کیسے کہ یار اتنا ٹارگیٹ مجھے کرنا ہے؟ فیم کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے ود منی. ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ نیک لوگ, اس کانسیپٹ میں نہیں جاتا, وہاں میں ڈبیٹ ہی نہیں کرنا چاہتا. مگر میں آپ کو کچھ بیسک, پیسے سے پیار نہیں کرو گے تو پیسہ نہیں آئے گا بھائی. اف یو ڈونٹ آسک یو ڈونٹ گیٹ اٹ. مانگو گے نہیں تو ملے گا نہیں. اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا, وہ بھی آپ نے اپنے پاس لکھنی ہے. نیکسٹ, سیلز از ناٹ اے اسکل. اچھا, اس کو میں سیلز کو اسکل کیوں نہیں کہتا, اس کو میں لائف اسٹائل کیوں کہتا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے اسکل اور لائف اسٹائل میں کیا ڈفرینس ہے؟ لائف اسٹائل کیا ہے؟ کوئی ایگزامپل دے گا؟ صبح دانت برش کرنا, ناشتہ کھانا, یہ پارٹ آف لائف اسٹائل ہے نا. ٹریول کرنا گاڑی میں, بس میں, یو کین اگنور اٹ. برش کرنا اگنور کر سکتے ہیں, کھانا کھانا اگنور کر سکتے ہیں. 3 دن تک, چوتھے دن آپ نیچے ہوں گے. اسکل اگنور کر سکتے ہیں؟ یس. اسکل اگنور کر سکتے ہیں؟ یس. سو سیلز از اے اسکل. اسکل کوئی بھی آپ سیکھنا چاہو, آپ نہ سیکھنا چاہو, آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے, بٹ لائف اسٹائل نہیں کر سکتے اگنور. تو سیلز کیا ہے؟ وہ لائف اسٹائل ہے. چاہ کے بھی اگنور نہیں کر سکتے. پھر میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتا ہوں. ماں کے ساتھ بات کرنا اس کمیونیکیشن از سیلز. آپ اپنی بات منوا رہے ہو, بینکر سے بات منوا رہے ہو, ٹیچر سے بات منوا رہے ہو, آپ باس سے بات منوا رہے ہو, ریس چاہتے ہو, آپ بس میں چڑھ رہے ہو, اتر رہے ہو, پولیس والا چالان کرنا چاہ رہے ہو, اس کو جو بات کر رہے ہو رپورٹ پر, ہر چیز, ایون کور کے نیچے بھی کیا چیز چلے گی سب سے زیادہ؟ زبان. سب چیزیں ختم ہونے کا ہے مگر یہ چلے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ وہاں بھی اللہ سے بات کرو گے کہ یار ساری عمر میں نے الٹے پلٹے کام کیے ہیں تو پلیز معافی. وہاں بھی آپ کی کمیونیکیشن چلے گی. تو یہ ایسی اسکل ہے کہ اٹس ناٹ آور اسکل, ہیومن کی ایجاد کی نہیں ہے, اٹس اسکل بائی اللہ تعالیٰ. کمیونیکیشن چلتی رہے گی آپ کے ساتھ. تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہے. سیلز از ناٹ اے اسکل, اٹس اے لائف اسٹائل. یہ اگر آپ یاد رکھ لو گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار لیٹس یو آپ لوگ یہاں سے جاب فار ایگزامپل نہیں کرتے, نکل جاتے ہو, بینک میں چلے جاؤ سیلز ہے, سافٹ ویئر کمپنی میں چلے جاؤ سیلز ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مینیجر کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں فار ایگزامپل کسی سافٹ ویئر کمپنی میں, وہ کمپلین کرتے ہیں یار بہت روڈ ہے, ہر کام منوا لیتا ہے یا نہیں مانتا, ہماری بات نہیں کرتا, سنکی ہے. سنا ہے نا؟ وہ کیوں؟ کمیونیکیشن ان کی بہتر نہیں ہوتی, وہ اپنی بات اس مینیجر تک کنوے نہیں کر سکتے. دا اونلی وے ٹو ڈومینیٹ ان کو لگتا ہے اوپر سے آنا. سیلز واحد جاب ہے کہ آپ نیچے سے اوپر آتے ہیں. باقی دنیا میں جو کام کریں آپ کوشش کرتے ہیں اوپر سے آئیں لوگوں پر. سیلز میں نیچے سے آپ اوپر آتے ہیں کلائنٹ پر, سلو 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 تو پھر آپ جاتے ہیں. اگر کوئی ٹیکنیکل بات ہو سمجھ نہ آئے تو مجھ سے, میں بڑا سمپل اس کو رکھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. آگے. اچھا سیلز کیا ہے؟ میری ٹیم ہے تو میں ان سے ایک چیز کہتا ہوں, دیکھو بھائی سیلز میں اگر آپ میں انتھوزیازم, آپ میں جذبہ نہیں ہوگا, دوسرا بندہ آپ کا پروڈکٹ لے گا ہی نہیں. اگر آپ دیکھیں نا, یو پیپل آر سو, اگر ایسے ڈر کے بیٹھیں گے, تھوڑی سی بھی اسمائل نہیں, تو دوسرا بندہ پہلے ہی آپ سے ڈر جائے گا کہ یار یہ کون ہے, یہ کوئی اسکیمر تو نہیں ہے. سو آپ میں جذبہ ہونا چاہیے, وہ جذبہ آپ نے دوسرے
بندے میں جو کہ آپ سے کچھ پروڈکٹ لے رہا ہے, جو آپ کا کسٹمر ہوتا ہے, اس میں آپ ٹرانسفر کرتے ہو, اینڈ دیٹ از ایکچولی سیل, اینڈ دیٹ از ون سیلز ہیپن. ٹرانسفر آف انرجی فرام ون باڈی جو کہ آپ ہیں ٹو دا ادر باڈی. اب جب یہ لوگ سیل کرتے ہیں ہماری ٹیم, اور جب میں کرتا ہوں, تو میں اوپر ٹیلی فون کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں بیکاز آف انرجی. تو مجھے پتا ہے کہ میرا پروڈکٹ میں دم ہے. تو اگر میں بات ایسے نہیں کروں کہ یار اف یو ڈونٹ ڈو اٹ یو ول گو ٹو ہیل, اگر میرے مائنڈ میں یہ چیز نہ ہو, اف یو ڈونٹ بائی اٹ یو ول گو ٹو ہیل, کسٹمر کے لیے میری چیز مائنڈ میں نہ ہو, اگر آپ پراپرٹی بیچ رہے ہیں, اگر آپ کے مائنڈ میں یہ نہ ہو کہ اف یو ڈونٹ بائی اٹ یو ول گو ٹو ہیل, تو آپ اس کو وہ انرجی نہیں شو کر سکیں گے. میں ابھی ایک ہم ایلون اینڈ ٹرسل میں گئے تھے اس دن, تو میں نے اس کے مینیجر تھے, آئی ڈونٹ نو, ہماری میٹنگ ہونی تھی مگر نہیں ہو پائی, تو میں نے اسے کہا کہ یار ایچ ایم آر کیسا پروجیکٹ ہے. تو اس نے مجھے پتہ ہے کیا کہا, ایچ ایم آر جو ہے نا ایم آر کے مقابلے میں نہیں ہے. تو میں نے نکل کے ان کو بولا یار مجھے پتہ ہے کہ ان کی سیل برباد ہے. دا ریزن کہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے جو ویری کلوز ٹو اونر ہے, وہ کہتا ہے کہ ایم آر از فار بیٹر دین ایچ ایم آر. اب یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے, اس کے لیے آپ کسی کو نکال نہیں سکتے. اگر میں ہوں تو میں ضرور نکالوں گا, کیونکہ اسے ٹرسٹ ہی نہیں ہے. امیجن وہ کسٹمر کے سامنے جائے گا, وہ اسے پوچھے گا واٹس ڈفرنس بٹوین ایم آر اینڈ ایچ ایم آر. ایچ ایم آر وہ کہے گا یار دبئی کی کوالٹی ہے بھائی, یہ وہ. ایچ ایم آر از اے لوکل, ڈن. سیلز تو ہونی نہیں ہے, سیلز تو کبھی ہوگی نہیں. آگے, when you transfer your enthusiasm into other person, that's actually called sale. یہ بڑی نارمل سی ڈیفینیشن ہے, مگر اس کو سمجھنا ہے, لوگ سمجھتے نہیں ہیں. آپ خوش ہونے چاہیے ہو, ہنستے ہوئے ہونے چاہیے ہو, آپ کو رونا نہ آئے. اس پر بھی بات کریں گے کیوں رونا آتا ہے, کیوں مشکل لگتی ہے. آگے, so the question is کہ can anybody learn sales? Yes or no? کیوں؟ کیونکہ اللہ کی اسکل ہے, کمیونیکیشن ہے, زبان چل رہی ہے. جس کی زبان نہ بھی ہو وہ ہاتھ سے کمیونیکیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے. بٹ دا کوشچن از کہ دیکھیں سیلز سب لرن کر سکتے ہیں, مگر اس میں ایک چیز آتا ہے, لوگوں کو لگتا ہے سیلز سیکھنی ہے. نو, اٹس رانگ. یو ڈونٹ ہیو ٹو لرن سیل بائی می اور اینی ون ایلس جو کہ ورک شاپ دے رہا ہے. بٹ یو ہیو ٹو لرن ون تھنگ, وہ آپ کی اپروچ ہے, اور اپروچ کو اور سمپلیفائی کریں, اینڈ دیٹ از بیسکلی مائنڈ سیٹ. لیٹس اسیوم, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. شیر ہاتھی کو دیکھتا ہے, ہاتھی شیر کو دیکھتا ہے. ہاتھی شیر کو دیکھتا ہے, کیا کہتا ہے, مجھے کھانے والا ہے. شیر ہاتھی کو دیکھتا ہے, میں اس کو کھانے والا ہوں. ہاتھی موٹا, بڑا, دانت لمبے, ہر چیز بڑی, 10 ٹائمز بڑا. اپروچ کیا, ڈیفینڈ. شیر اپروچ کیا, سائز میں چھوٹا, ہاتھ چھوٹے, پاؤں چھوٹے, ایک لات سے وہ ختم ہو سکتا ہے. اپروچ کیا, اس کو تو کھاؤں گا. آپ کو کلائنٹ دکھا, یار یہ تو بہت خڑوس ہے, کنجوس ہے, پیسے فیملی سے ٹمکانا ہے, یہ تو بائی نہیں کرے گا, تو پیسے دے گا ہی نہیں. اپروچ کیا, ہوگا نہیں. جائیں گے, بالکل نہیں ہوگا. آگے جائے گا. سو دین وائی پیپل آر اوائڈنگ سیلس جاب اینڈ اسٹرگل کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز آف ون تھنگ, اینڈ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے, از بیکاز آف مائنڈ سیٹ. آگے جائیں. مجھے دے دے گا, ہے کسی کے پاس؟ میں اس کو آگے کرتا رہوں. اچھا ارسلان آپ کے پاس ہے کیا لیپ ٹاپ؟ اچھا. مائنڈ سیٹ, مائنڈ سیٹ میں ذرا میں آگے آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. آگے جائیں. 67% آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں 90%, ریسرچ کہتی ہے 67%. میں سمجھتا ہوں سیلز 10% ہے, ریسرچ کہتی ہے 67% ہے, 33% سیل پروسیس. نہیں, میں نہیں سمجھتا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں نا, سیلز میں آپ کو ایک چیز ملنے والی ہے, وہ ملنے والی ہے نا, نہیں کرنا, کل کریں گے, بیوی مر گئی ہے, بچہ پیدا ہو رہا ہے, عید آ رہی ہے, رمضان میں تو ہم کام ہی نہیں کرتے, تراویاں پڑھنی ہے. جس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں ہے ڈیفینیٹلی وہ رمضان میں پڑھے گا, اور 10 قرآن ختم کرے گا تو وہ آپ سے ملے گا نہیں. سو سیلز میں آپ کو بیسیکلی یاد رکھو 3 چیزیں ہوتی ہیں, اپنے پاس لکھ لو, جس میں سے ایک اوائڈ کرنی ہے آپ نے, 2 چلے گی.
3 होती है, yes, no, I will let you know. Yes, no, I will let you know. Let you know is a cancer basically. Let you know is telling you दफा हो जाओ politely. Get out of this room politely. Because human psycho क्या है कि आप अगर मुझे इनकार करेंगे तो आप नहीं चाहेंगे यार प्लीज दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से यार, क्या तंग किया हुआ है तुमने, प्लीज मैं आपको कल बताऊंगा. That's exactly you don't want. So हम पता है क्लाइंट को क्या कहते हैं, you can write it, you can use it as well. एक क्लाइंट ने मुझे कहा let you know, कल आएंगे. मैंने कहा देखिए, at the end of day, I know you are not going to buy it. For sure you are not going to come. For sure. But give me no, because the more no's I get, the closer I get to a yes. Give me no. I need more no's than a yes. Because if I get 99 no's, मुझे पता है एक सेल तो 100 पे पड़ी हुई है. And दूसरी चीज क्या होती है, if you get a clear no, you know how to follow up, objection क्या है आप उसमें जा सकते हो. But if you get a let you know, आप सर मारते रहते हो कि यार ये तो लेने वाला है, लेने वाला है, लेने वाला है, आपको पता नहीं होता फॉलो अप किस तरह डिजाइन करना है, क्योंकि आपके माइंड में कि उसने लेट यू नो कहा है वो कल बाय करने वाला है, ऐसा ही है. और आप उसको गलत फॉलो अप कर रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है सब पैटर्न थी कि आपको ट्रेनर ने सब कुछ बताया, बट नो, ट्रेनर ने आपको ये नहीं बताया कि लेट यू नो इज अ नो बेसिकली. तो जब आपको नो मिलता है तो फिर हम क्या करते हैं, यू कैन राइट इट एज वेल, कि हम उससे बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, मगर एक क्वेश्चन ये है कि देखिए थैंक यू फॉर गिविंग मी नो, राइट नाउ आई एम नॉट सेलिंग यू एनीथिंग, मैं आप पर राइट नाउ कुछ नहीं बेच रहा, लेट मी बी अ कंसल्टेंट राइट नाउ, लेट मी बी अ कंसल्टेंट. आप क्या हैं, कंसल्टेंट है. कोई किसी को गाइड करता है क्या होता है, कंसल्टेंट होता है. और जो बेचता है क्या होता है, सेल्समैन होता है. सेल्समैन की शक्ल से ही नफरत होती है. तो कंसल्टेंट से प्यार करते हैं या फ्री का मशवरा है. सो क्या करना है, अपने सेल्स रिजेक्शन पीछे कर देते हैं कि मैं नहीं हूँ सेल्समैन, भाई मैं तो बेच नहीं रहा, तुमने कह दिया नो, बात खत्म. तो लेट बी अ कंसल्टेंट, मैं आपका कंसल्टेंट बन जाता हूँ एंड लेट डिस्कस कि आपको क्या इशू है. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वेंट रॉन्ग जिसकी वजह से आपने मुझे नो दिया, कैन यू गिव मी 3 रीजंस. अब आप क्या कर रहे हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग जिसकी वजह से आपने मुझे नो दिया, कैन यू गिव मी 3 रीजन. अब ये 3 रीजन क्या होंगे, एग्जैक्टली उसका ऑब्जेक्शन होगा. अब वो कंसल्टेंट है, आप कंसल्टेंट है उसके सामने, आप सेल्स पर्सन हट गए, वो आपको जो बताएगा, फॉर एग्जांपल वो कहता है यार प्राइस इज टू हाई, ठीक है प्राइस इज टू हाई, नाउ यू गो इनटू इट, नॉट प्राइस में कुछ कुश्ती नहीं करनी, इंस्टॉलमेंट ले लो बॉस के पास. फॉर एग्जांपल आप अपने बॉस के पास चले गए, बिलाल साहब नाम है उनका, बिलाल साहब के पास चले गए कि सर इंस्टॉलमेंट्स दे दें, बड़ी तगड़ी पार्टी है. नहीं, यू हैव टू रेज द वैल्यू कि पैसा कम लगे. आपने वैल्यू रेज करनी है ताकि उसको अमाउंट कम लगे ना. उसको अमाउंट ज्यादा लग रही है इसलिए आपको कहता है प्राइस इज टू हाई. मुझे बताएं, लेट्स यू मैं ये 3 पीस या आप कोई शॉल लेते हैं, आप शूज लेते हैं, आप कोई शर्ट लेते हैं, 100 की शर्ट है, अगर उसकी वैल्यू आपके माइंड में 100 है या 99 या 90 है, यू वोंट बाय. इंसान हमेशा वो चीज बाय करते हैं जिसकी वैल्यू जो प्राइस दे रहा होता है उससे डबल हो. ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं. यानी आप कुछ भी बाय करोगे, चाहे जूता हो, बच्चे के लिए कपड़े लो, अगर वो 1000 का दे रहा है, आपके माइंड में ये होगा यार वैल्यू उसकी 2000 की है, तभी आप बाय करते हो. अगर आपको पता लगे यार ये 999 की वैल्यू है और ये 1000 का बेचता है, आप कभी नहीं लोगे, और इवन 1000 का भी हो. सो आपने वैल्यू के ब्रिज को इतना ऊपर कर देना है कि उसको प्राइस कम लगे. नाउ व्हाट यू पीपल डू रॉन्ग, आप घर बेचते हो, घर कौन लेता है, ईंटें कोई लेता है, दीवारें कोई लेता है, किचन कोई लेता है, ग्रास कोई लेता है, 4 दीवारी कोई लेता है. नाउ यू सेल द कम्युनिटी फर्स्ट, यू सेल द कम्युनिटी फर्स्ट. सेकेंडली यू सेल बेसिकली ड्रीम. वो बीवी के साथ बैठा हुआ है, उसके बच्चे खेल रहे हैं, उसकी बेटी की शादी है, दैट्स यू सेल द एंड प्रोडक्ट, यू सेल द फीलिंग, यू सेल द इमोशन. प्रोडक्ट नहीं बेचना. घर बेचोगे हमेशा स्ट्रगल करोगे, हमेशा स्ट्रगल करोगे. और फिर आप कहते हो कि लेट्स से आपने 10 करोड़ की सेल कर दी. सर मुझे तो सेल आती नहीं, मैंने क्यों की. बिल्कुल मैं आपको इसका आंसर देता हूँ. यू कैन डिसएग्री, because I don't want कि if I go out from this place and everybody loves me, it mean I have done something wrong.
اگر میں یہاں سے نکلوں اور سب مجھے پیار کریں اس کا مطلب میں نے کچھ غلط کیا. سو ایٹ لیسٹ یو کین ہیئر اٹ. وہ جو 10 کروڑ ہیں، لیٹس سے آپ نے 10 کروڑ کی کر لی اور آپ میں ایک بندہ ہے جس کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی، تو وہ اس کو کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ والا کلائنٹ، جو میرا اپنا کانسیپٹ ہے اللہ والا کلائنٹس، یہ وہ اللہ والے کلائنٹس ہوتے ہیں جو 3% آف 100% ہوتے ہیں آپ کے. وہ اللہ نے آپ کو دینے ہی دینے. وہ کیوں؟ کیونکہ آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں زندہ رکھنا ہے، تمہیں خوراک دینی ہے. مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں شام کو میں نے چھوٹا گوشت دینا ہے اور بریانی دینی ہے، وہ بھی چھوٹے گوشت والی. اللہ نے آپ سے کھانے کا وعدہ کیا، اچھا کھانے کا وعدہ کیا نہیں. اچھی گاڑی کا وعدہ کیا نہیں. اچھے گھر کا وعدہ کیا نہیں. کام کرو گے تو ملے گا، ورنہ تو ناانصافی ہو جائے. آپ کام نہیں کریں، میں چکا چک لگا ہوں ادھر سے ادھر ناچ رہا ہوں، اور آپ کو مل جائے مجھے نہ مل جائے، وہ ناانصافی ہو جائے گی. سو اللہ نے وعدہ کیا آپ کو نکالنے کا، آپ کو کھانا پینا دینے کا، مگر اچھا کھانے کا وعدہ نہیں کیا. یو ہیو ٹو ورک فار اٹ، اینڈ دیٹس وائی آپ کو 3% اللہ والے کلائنٹس ملتے ہیں. 97%، امیجن اگر آپ 10 کروڑ ہٹ کر رہے ہو وداؤٹ لرننگ سیل، یو آر فار بیہائنڈ. 97 چھوڑ رہے ہو اس میں سے بھی. امیجن کہ 97% کون ہے؟ جن لوگوں کو آپ کو ناک کرنا پڑتا ہے، فون کرنا پڑتا ہے، جن لوگوں کی گالیاں آپ کو سننا پڑتا ہے، جو لوگ آپ کو کہتے ہیں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، ڈونٹ کانٹیکٹ می بیک، یو آر اسٹوپڈ، یو آر ٹو ایگریسو، یو آر پشنگ می، یو شوڈنٹ ڈو اٹ، لک ایٹ یور سیلف، یو لک ینگ. ایسا کبھی آپ کو ملا ہے؟ ایسا بھی آبجیکشن ملتا ہے ہمیں. تو یار بہت زیادہ چھوٹا ہے، تو میں بڑے والے کو کیوں نہ لوں، 55 والے کو. ٹھیک ہے، دیکھو اب میں اس کا ذرا تھوڑا سا کانسیپٹ ریلیٹ کرتا ہوں. میں ہر چیز جو سنتا ہوں نا، میں اس کو کوشش کرتا ہوں میرے لیے سیلز ویپن میں کنورٹ ہو جائے. تو ٹک ٹاک میں ایک ویڈیو چل رہی تھی، تو چونکہ میرے مائنڈ میں یہ آبجیکشن، جب بھی کوئی آبجیکشن آتا ہے تو میں اس کو لکھتا ہوں. میری عادت ہے، اور سب کی نہیں ہوگی. میں جیسی آبجیکشن کا آنسر آتا ہے میں فوراً لکھ لیتا ہوں، اس کو کنورٹ کر لیتا ہوں، اور پھر ہم یوز کرتے ہیں اگلے دن ہی. تو اب اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک ویڈیو کلپ سنا، اس میں ایک مولوی بول رہا تھا کہ دیکھو حضرت علی سب سے چھوٹے پھر بھی علم کے دروازے، ان سے 3 بھائی ان کے بڑے، تو چھوٹا ہو مگر علم والا ہو تو چلے گا، چھوٹا ہو پر علم والا ہو چلے گا. حضرت علی سب سے چھوٹے تھے اپنے 3 بھائیوں میں سے. تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ بڑے اور چھوٹے میں نہیں ہے. علم جو ہوتا ہے نا، it's basically when the more you use it, the more you get practical. ایک ہوتی ہے پریکٹیکل نالج، ایک ہوتی ہے نالج. So if you are young and you are selling something and you are making اچھی سیلز کر رہے ہو، someone tells you یار I don't trust you, you are too young, bring something جو کہ آپ کا باس ہو. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے کانسیپٹ کی؟ آگے چلتے ہیں. اب مائنڈ سیٹ کی ہم نے بات کی تھوڑی سی، ہم نے آپ کو اور چیزیں بھی میں نے بتائی، مگر دا میجر پارٹ از بیسکلی مجھے جو سمجھ آئی ہے، جو میں اگر پیچھے کچھ اچیو نہیں کر سکا، از بیکاز آف دس SWI. وائی. واٹ از یور وائی؟ آپ کیوں صبح اٹھنا چاہتے ہو؟ کیوں آپ گاڑی میں جانا چاہتے ہو؟ کیوں کام کر رہے ہو؟ واٹ از یور وائی؟ آپ 5 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہو؟ لیٹس سی میں آپ میں سے کسی سے پوچھتا ہوں، ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان نیکسٹ 5 years؟ ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان نیکسٹ 5 years؟ وائی یو آر کمنگ ہیئر؟ کیوں آپ دیکھتے ہو اپنے آپ کو؟ کیا کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ کیوں پیسہ کمانا چاہتے ہو؟ سو اف یو آپ کی وائی کلیئر نہیں ہے نا، یور ہاؤ ول بی ڈیفیکلٹ. When your why is clear, your how became very easy. How to do it will بہت ایزی ہو جائے گا اگر why to do it. Why to do it. میں پشاور سے کراچی آیا، my why was clear because میں نے دنیا کا ہائیسٹ پیسڈ سیلس ٹرینر بننا ہے اور میں نے دنیا میں سیل سکھانی ہے. My why was clear، جیسا کہ میں ساری فیملی کو اٹھا کے لے آیا. Now how become easier? Yes, there was difficult times. کیونکہ میں پشاور کا رہنے والا ہوں بھائی، ساری عمر ادھر گزاری ہے، اسکولنگ کی ہے، والدہ میری وہاں فوت ہوئی، دفن وہاں ہے، میرے گرینڈ پیرنٹس وہاں دفن ہیں، ہم رہی ہوئے ہیں. اسلام آباد بھی نہیں، لاہور بھی نہیں. وائی کراچی؟ بیکاز آئی نو کہ دس از اے بگ پلیس، ملٹی کلچر لوگ ہیں، زیادہ دھوکہ ہے.
تو زیادہ دھوکے میں آپ کو زیادہ موقع ملے گا. جتنے زیادہ دھوکے اتنے موقع. دھوکہ ہی نہیں تو موقع کیا. اس لیے میں بیریئر میں پرسنلی نہیں آتا کہ یہاں تو کوئی دھوکہ دینے والا نہیں ہے, کوئی مارنے والا نہیں ہے, کوئی چوری کرنے والا نہیں ہے, کوئی بچوں کو تھپڑ لگانے والا نہیں ہے, تو وہ ٹرین کیسے ہوں گے. اتنا زیادہ کمفرٹ جو ہے نا بچوں کو نہیں دینا کہ ایٹ دا اینڈ آف ڈے ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اگر کوئی تھپڑ لگایا آپ کو تو واٹ شوڈ یو ڈو. دوسری گال گاندھی کی طرح, دوسری وہ جو فلم میں تھا, دوسری گال آپ نے آگے نہیں کرنی ایک تھپڑ پڑے تو. So, میرے اپنے ہیں, یو کین ڈس ایگری, بٹ آئی وانٹ ٹو لیو دا ہارڈ وے. تھوڑا سا چیزوں کو لرن کرنا تاکہ پھر جب میرے کو ہارڈ شپ آئے, ورنہ میرے پاس تو اسلام آباد آپشن تھا, میری وائی کلیئر تھی. اسلام آباد میں میں نے والد کو کہا کہ جی, اور اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے مجھ سے کبھی بھی پوچھا, میں نے کہا وہ مننے کے لیے اچھا ہے. جب آپ نے مننا ہو پھر میں اسلام آباد جاؤں گا. اٹس سٹی جہاں بہت پیس ہے, کوئی ہلہ گلا ہی نہیں ہے, دھوم دھماکہ کچھ بھی نہیں ہے. I want that because I have to learn it. I want to learn faster than people. میرے پاس ٹائم کم ہے. You people also. آگے. So why is powerful. جب آپ کی why جو کلیئر ہوتی ہے وہ پاورفل آپ بنا دیتے ہیں کلیئر کرنے, آپ کی how بیکم بہت ایزیئر ہو جاتی ہے. سو سیلز میں یاد رکھو, سیلز میں اب میں پھر ذرا ریپیٹ کروں گا, وہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. What you want, why you are doing it. میں آپ میں سے کسی سے پوچھتا ہوں, ہاؤ مچ منی یو وانٹ ٹو میک ان کمیشن. آپ کا نام کیا ہے؟ ذیشان. کتنا کمیشن ذیشان بنانا چاہتے ہیں؟ میں تو انلمیٹڈ بنانا چاہتا ان لمیٹیڈ کو کوئی فگر اگر ہم دے سکیں جو آپ کے مائنڈ میں آتا ہو ایک دم سا. ہوں. منیمم بھی 10 لاکھ. 10 لاکھ. ٹھیک ہے, تھینک یو. اب ذیشان نے مجھے 10 لاکھ کہا, وائی ناٹ 15 لاکھ, وائی ناٹ 1 کروڑ. ٹھیک ہے, آئی ایگری ود یو. بٹ اگر 1 کروڑ ذیشان بولتے, نیب کا نوٹس آتا ہے ان کو, آیا نوٹس, پولیس آئی, ایف آئی اے نے چھاپا مارا ان پر, اینٹی کرپشن نے چھاپا مارا. تو جب دینے والے کو مسئلہ نہیں ہے تو لینے والے کو کیا مسئلہ ہے. بولنے میں جب ٹیکس نہیں لگتا تو بولتے رہو, آپ کو یقین ملے گا نہیں تو بولتے رہو, ایک دن مل جائے گا. اچھی بیوی مانگنے کے لیے کتنا بولتے ہیں ہم لوگ, پیاری ملے پیاری ملے پیاری ملے, وہ مل جاتی ہے, بولنے سے ملتی ہے نا. ناممکن, بیکار سے بیکار انسان پیاری بیوی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ امی بیوی چاہیے. میں خود ہی, ہر لڑکی مجھے باہر گھومتے ہوئے گلی میں پسند آ جاتی تھی کالج ٹائم میں. تو میں والدہ سے کہتا تھا, وہ کہتی تھی تو اپنی شکل دیکھو, تم کماتے نہیں ہو, 10ویں میں ہو تم, تمہیں کون لڑکی دے گا بھائی, پہلے کچھ کماؤ. مگر مل گئی بیوی, تو اس سے مجھے سمجھ یہ آئی کہ یار پیاری بیوی مجھے مانگ رہے ہیں تو پیاری گاڑی نہیں مانگ سکتے, اور اچھی سیلز نہیں مانگ سکتے. وہ 1 کروڑ کیوں نہیں بول سکتے؟ کیا کوئی ٹیکس آتا ہے؟ کیوں نہیں کمیشن ہم بول سکتے؟ اب اس میں کہ سر بول دیا, ہوگا کیسے؟ بولنے سے ہی تو ہوتا ہے. بولنے سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ بولنے سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ وہ ذرائع وہ لوگ آگے لے آتا ہے, اور آپ کے لیے چیزیں خود ہی آسان ہونے شروع ہو جاتی ہیں. ڈپریشن مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہوتا, مائنڈ سیٹ پر کسی نے کام نہیں کیا ہوتا, نہ والدین نے کیا ہوتا ہے, نہ کمپنیز جس میں کام کر رہی ہوتی ہے. اس میں آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے. بچہ جیسے میرا بچہ کب گرا رہا ہے, کپڑے گرا رہا ہے, چیخ مار رہا ہے, سو رہا ہے, جاگ رہا ہے, ہر بات پر اس کی بیوی یعنی میری بیوی اس اپنے بچوں کو بولتی ہے مت کرو, نہ کا ورڈ بہت کامن ہے. بچوں کو ہر بات میں سن رہا ہوں, جب بھی میں سنڈے یا جو بھی سیٹرڈے میں ٹائم گزاروں, مت کرو, نہ کرو, مت کرو, نہ کرو. بڑے ہوتے ہیں وہ کوئی کام ہی نہیں کرتے, ہر چیز میں ان کو نہ ہوتا ہے. ان کو یہ نہیں ہوتا گراؤ یار, ابھی تو کیا 7 سال تک گراؤ, اس کے بعد لوگ تمہیں گرائیں گے. تو ہر چیز وہ دیکھو مائنڈ سیٹ پیچھے سے آ رہا ہے, مت کرو, نہ کرو, مت کرو, نہ کرو, مت کرو, نہ کرو. بیٹے گر جاؤ گے, لگ جائے گی, پھٹ جاؤ گے, سر پھٹ جائے گا, کچھ ہو جائے گا. اب جیسے میری بیٹی گری تو وائف جلدی سے جی اس کو لگ گیا. میں نے کہا چھوڑو گرنے دو, تھوڑی لگے, سر پھٹے, اس کے بعد جب پھر کبھی نہیں گرے گی. بیٹا گرا, سر لگا, چائے میں انگلیاں مار رہا ہے. میں نے کہا نہیں, تم پر چائے گرا دیتے ہیں. تھوڑی سی چمچ سے لی چائے, اوف گرم ہے. اس کے بعد کبھی چائے کو ٹچ نہیں کیا. ایکسپیرینس کیسے ہوگا؟ یہ چیز میں نے ایکسپیرینس نہیں کی, میں نے ہارڈ وے لرن کیا ہے. ہارڈ وے بڑا مشکل ہوتا ہے, لوگ آپ کو بڑے ڈنڈے ماریں گے تو وہ کچھ برداشت کرتے ہیں, کچھ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے پھر پیچھے چلے جاتے ہیں, اور زندگی میں جب وہ اینڈ ہوتے ہیں پھر بچے بھی ان کی وہی چیز بنتے ہیں. مائنڈ سیٹ بہت چیز ہے. سیلز مت سیکھو, پہلے مائنڈ سیٹ سیکھو. واٹ یو وانٹ یار, میں سب سے پہلے یو ہیو ٹو لو یور سیلف.
ہم صدف ریل اسٹیٹ میں ورک شاپ تھی, تو میں نے اس سے ایک چیز بولی, میں نے کہا جب آپ کلائنٹ کے پاس جاتے ہو, بہت سے آپ ویلدی رچ کلائنٹس کے پاس جاتے ہوگے جو آپ سے ویل آف ہے, ایسا ہی ہے. تو اگر آپ سوچو گے کہ یار میں بیچارہ بائک پر آ رہا ہوں, وہ فلاں گاڑی میں آ رہا ہے, تو دیٹ از ٹوٹلی رانگ, بیکاز ریسرچ نے بتایا کہ جو ہمارا جسم ہے وہ کم سے کم 45 بلین کا ہے, اور اس کے پاس بھی 45 بلین, آپ تو دونوں بلینئر ہیں, دونوں بلینئر ہیں, کم از کم ایک چیز میں تو آپ لوگ سملر ہیں. یو ہیو 45 بلین کا جسم اور اس کے پاس بھی 45 بلین کا جسم ہے, تو غریب تو ہے ہی نہیں. اگر آپ نے خود ہی اپنے آپ کو غریب سمجھا ہوا ہے تو اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے, آپ کے مائنڈ سیٹ کا قصور ہے. سیلز تو ہوگی نہیں جتنی سیکھ لو. اس لیے آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے, میرا باپ میری بہن کو بولتا تھا, اس نے قرآن کی تجوید کی تھی, پڑھتی تھی, قرآن پڑھ رہی تھی, تو اس نے اکثر وہ والد کے ساتھ گتھم گتھا ہوتی تھی. والد کہتے تھے قرآن بیٹا پڑھنا, اس کو اندر اتار, تو پڑھ رہی ہے اندر نہیں اتاری. تو آپ نے چیزوں کو اندر اتارنا ہے, پہلے اس چیز کو ٹھیک کرو. یہ کیا ہے؟ ہیڈ. اس لیے ہیڈ کہتے ہیں, ورنہ اس کو نیک بولتے ہیں. اور یہ اوپر کیوں لگا ہے؟ یہ اوپر کیوں لگا ہے؟ کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے یہ ادھر کیوں نہیں لگا؟ کوئی یہ اوپر کیوں لگا ہوا ہے؟ لیڈ کر رہا ہے. آپ پتہ ہے لوور باڈی پہ بہت ڈولے شولے اٹھا رہے ہیں, اوپر والے کو ایسے چھوڑا ہے وہ ہوا میں اٹھتا ہے تو نیچے والے کو بھی اوپر لے جاتا ہے. اوپر والے حصے پر زیادہ کام کرنا ہے, اس لیے اللہ نے اوپر دیا, ورنہ نیچے لگایا ہوتا. جب اس پر کام نہیں کریں گے نا تو یہ چیز بھی کنٹرول نہیں ہوگی, یہ ساری چیز کنٹرول نہیں ہوگی. کسی کو سنبھالنے سے پہلے اپنے ایک دائرہ لگاؤ, یہ اپنا 2-3 انچ کا جو ہے نا سرکل سنبھال لو. تو سیلز از ٹوٹلی مائنڈ سیٹ شفٹ نہیں ہوگا. جب بھی میں ڈی موٹیویٹ ہوتا ہوں, کوئی ڈیل ہماری رہ جاتی ہے, میں سیلز کو لرن کر کے اس وقت ٹھیک نہیں ہوتا. اٹس بیکاز آف مائنڈ سیٹ کہ مجھے پتا ہے یار اٹس اے پارٹ آف سیلز, یہ نو آتی رہے گی مجھے. آگے جائے گا. سو 2 قسم کی وائیں آپ کی پرسنل وائی ہے, کیوں آپ بیڈ سے کیوں اٹھ رہے ہیں صبح, یو ہیو ٹو بی کلیئر وائی یو آر گیٹنگ اے, بیڈ سے کیوں نکل رہے ہو. اور آپ کی پروفیشنل وائی مطلب آپ کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ میں کیوں کام کر رہے ہیں, آپ ایمان میں کیوں نہیں کر رہے, آپ نیا نازم آباد میں کیوں نہیں کر رہے, آپ کلفٹن میں کیوں نہیں کر رہے. پرسنل وائی, آپ کیوں صبح بیڈ سے اٹھتے ہیں, روز منہ ہاتھ دھوتے ہیں, برش کرتے ہیں, دس از یور پرسنل وائی. کچھ بھی مت کرو آج, اف یو ٹیک می ایز اے فرینڈ ناٹ ایز اے ٹیچر, فرینڈ لے, یہ 2 چیزیں جا کے گھر میں لکھ دو, 3 مہینے لگ جائیں. رائٹ یور پرسنل وائی, میں کیوں کیا کرنا چاہتا ہوں, اور اپنی پروفیشنل وائی کہ میں اس کمپنی کو کیوں جوائن کیا ہوا ہے, اس کا ویژن کیا ہے, اس کا مشن کیا ہے. آگے جائے گا, اس سے بھی آگے چلے گا, میں نے ریپیٹ کر دیا. Making a bunch of money is a result from working. It's not the reason why you work so hard. Your personal why should be deeper. پیسہ بنانا is not actually your why. Why نہیں ہے, ڈیپر ہونی چاہیے. فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی پرسنل وائی بتاتا ہوں. میں ایک بار 2013 یا 12 کے درمیان تھا, میں لیپ ٹاپ ڈیل کا لے کے بیٹھا ہوا تھا, کام کر رہا تھا, کوشش کر رہا تھا کوئی پروجیکٹ ون کر لوں, کوئی پروجیکٹ نیا یونیورسٹی سے نکلا تھا. تو والدہ کمرے سے نکلی, سسٹر سے بات کری تھی, ان کی شادی تھی, ان کو بول رہی تھی جلدی آؤ بھائی تمہاری شادی ہے, جو جاب کرتی تھی. انہوں نے کہا یار میں آ جاؤں گی ٹائم پر, میرے یہاں جاب کے مسئلے ہیں اور آپ مجھے تنگ کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی تھی تمہاری پریپریشن ہے بھائی شادی کی, جلدی آؤ, مجھے بھی ہیلپ کرو. وہ نکلی تو روتی ہوئی نکلی, تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے, مگر تھوڑی تھوڑی آوازیں آ رہی تھیں. تو مجھے انہوں نے آ کے بولا کہ یار تم کیا سارا وقت لیپ ٹاپ پر لگے رہتے ہو, کماتے کیوں نہیں ہو. تو مجھے میری یہ ان سے بیٹیوں سے جان چھڑاؤ, میں ان پر ڈپینڈنٹ ہو گئی ہوں ساری کی ساری. تم کب کماؤ گے کہ میں یوز کر سکوں فریلی. میں جب ان کا یوز کر رہی ہوں تو وہ مجھے بیچتی بھی دیتی ہیں. تو میں نے کہا یار یہ بات تو صحیح بول رہی ہے. اب میرے پاس 2 آپشن تھے, یا تو روؤں پیٹوں اپنے آپ کو ماروں کہ کیوں نہ لائق ہوں, کیونکہ موسٹلی لوگ کرتے ہیں, یا بہن کو کوسوں, یا ٹیک اٹ ایز اے موٹیویشن اور کام کروں, پیسہ بناؤں. آئی ایگری, میں مانتا ہوں نیچے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ منی از ناٹ سو امپورٹنٹ. بٹ میں آپ کو یہ بولوں
money is like oxygen. When you need it, you really need it. There is no other way. Money is like oxygen. जब चाहिए चाहिए. Money होगी, सेल्स में कमीशन ज़्यादा करोगे, सदका खैरात, अस्पताल लगाओगे, इंडस्ट्री लगाओगे, कंपनी खोल सकोगे, कपड़े लोगे, किसी को कपड़े लेके दोगे, किसी की शादी कराओगे, किसी का ऑपरेशन कराओगे. और जब पैसा नहीं होगा तो बीवी के साथ भी मुंह मारोगे, माँ के साथ भी मारोगे, डकैती भी करोगे, चोर भी. हर वो बंदा जो चोर है वो पैसे की कमी की वजह से है, कहीं ना कहीं. और ले रहा है भी ये पैसा है किसी और से. मोबाइल क्या है? पैसा है. इज मनी. आगे ये चीज मत करना जो कि हमने पहले बात की. आई होप आई गेट दिस सेल. होप नहीं, आई विल गेट दिस सेल. आई हैव टू गेट इट नो मैटर व्हाट. जब तक ये जिंदा है मैं इसको, कोशिश ये रहेगी कि जब तक ये जिंदा है मुझे मेरे पैसे देके मरे, वरना मैंने नहीं छोड़ना इसको. जब तक हमारा ये अपना है, अगर ये जिंदा है और मरना चाह रहा है, मरने वाला है, वी हैव टू क्विकली गिव देम सम वैल्यू एंड सेल आवर सर्विसेज. वी हैव टू. अगर क्लाइंट आंसर ना करे या हम क्लाइंट को आंसर ना करें तो वो तब होगा जब या मैं मरा हूं या वो मरा हूं. हम उसको छोड़ते नहीं है. योर फॉलो अप शुड बी एग्रेसिव. हर चीज जो हाथ डाल के निकाली जाए वो ज्यादा होती है. जो आराम से सुकून से निकालोगे ना वो उंगली में की जितनी आएगी. आगे प्रोफेशनल वाइज जो मैंने बात की, आगे चले गए. आप किस कंपनी में जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं. आगे इससे भी आगे चले. आगे अब यहां रोक दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको पढ़ेगा. ये क्या है? गोल्ड मेडल. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मोस्टली आप लोगों को इसको नहीं पता होगा. गोल्ड मेडल क्या है? तमगा. जर्मन शेफर्ड क्या है? कुत्ता. पीपल बाय बिकॉज ऑफ दीज टू कैटेगरीज. पीपल बाय बिकॉज ऑफ दीज टू कैटेगरी. गोल्ड मेडल. अच्छा गोल्ड मेडल क्या है? आगे जाएगा. टू सक्सीड इन सेल्स सेलर हैव टू मोटिवेट, ठीक है, द बायर टू वांट टू टेक एक्शन. आगे जाएगा ताकि मैं इनको फिर. सो सम पीपल बाय, यानी कुछ लोग गोल्ड मेडल की वजह से बाय करते हैं. सम पीपल आर मोटिवेटेड टू रन फास्ट. ठीक है, गोल्ड मेडल. मैनी अदर्स रन फास्ट फ्रॉम जर्मन शेफर्ड. बहुत से लोग तमगे के पीछे भागते हैं और बहुत से लोग कुत्ते से भाग रहे होते हैं. दो भाग रहे हैं ना आप लोग. जिंदगी में सब भाग रहे हैं, किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं. तमगा क्या है? डाइट करना चाहते हैं, टू लिव अ हेल्दी लाइफ. गोल्ड मेडल. वजह क्या है? गोल्ड मेडल. डाइट क्यों करना चाह रहे हैं? वेट क्यों कम करना चाह रहे हैं? ताकि हार्ट अटैक ना और कब्र के नीचे ना चले जाए. जर्मन शेफर्ड. डर. कुछ लोग फियर से कर रहे हैं. जर्मन शेफर्ड इज फियर. गोल्ड मेडल, ठीक है यार मैं इसलिए डाइट कर रहा हूं, मैं हेल्दी लाइफ गुजार सकूं. ऐसे गोल्ड मेडल. सो कस्टमर बाय बिकॉज ऑफ फियर एंड बिकॉज ऑफ बेनिफिट्स. बेनिफिट इज गोल्ड मेडल. फियर, यार मेरे पैसे ना गर्क हो जाए बैंक में, यार मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है, बिटकॉइन में किया हुआ, गर्क ना हो जाए. मैं इसलिए करना चाहता हूं ताकि मुझे आगे कुछ अरसे बाद कुछ ना कुछ मेरी सेविंग हो. जर्मन शेफर्ड. फियर. गोल्ड मेडल क्या है? बेनिफिट्स. पीपल बाय बिकॉज ऑफ बेनिफिट्स एंड पीपल बाय बिकॉज ऑफ फियर. अब इसमें आप लोग क्या गलती करते हैं? जो फियर से बाय कर रहा है उस पर बेनिफिट के थ्रू बेचते हैं. उसको तो फियर है. आप जिस पर अपना हेल्थ का प्रोग्राम बेच रहे हैं कि यार आप अच्छी फिजिक ले लें, आपके 6 पैक हो जाएं, वो चाह रहा है कि उसको हार्ट अटैक से बचा जाए. आप गलत बंदे को गलत बेनिफिट बता के बेचते हैं. दैट्स व्हाई सेज नॉट हैपन. गोल्ड मेडल क्या है? रिपीट करेगा. बेनिफिट. जर्मन शेफर्ड इज फियर. इसलिए कुत्ता मैंने इसको बोला है ताकि आपको पता लग जाए. सो अब ये हो सकता है कि इन दोनों को मिक्सचर भी हमारे पास कस्टमर आए. यस होते जो बिकॉज ऑफ बेनिफिट भी बाय करते हैं, बिकॉज ऑफ फियर भी बाय करते हैं. अच्छा, व्हाई यू आर हेयर, फॉर एग्जांपल व्हाई यू आर हेयर. आप जॉब क्यों कर रहे हैं? सक्सेस होने के लिए. ठीक है, सक्सेस को थोड़ा सा और डिफाइन करिएगा. अब सक्सेस क्या है आपके माइंड में? मदद कर सकें.
مدد کر سکیں. ٹھیک ہے, کس کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے مائنڈ میں کوئی پکچر آتی ہے, NGO کھولنا چاہتے ہیں, فیملی میں کسی کو فنڈ کرنا چاہتے ہیں. ہاں, اب آپ کے خیال میں کیا ہے دونوں میں سے کیا ہے یہ؟ گولڈ میڈل. میں اس لیے کمانا چاہتا ہوں کہ بھوکا نہ رہوں, مہینے کے آخر میری جیبیں خالی نہ ہو. اٹس جرمن شیفرڈ. جو بھی آپ کا فیئر ہے اس کو آپ پنچ کریں بار بار, آپ کا اور جو کسٹمر کا ہے. ٹھیک, یہ چیز سمجھ آ گئی؟ آگے جائیں. ان ریالٹی سم کسٹمر یو میٹ از ڈریون بائی دا پازیٹیو بینیفٹ, جو کہ گولڈ میڈل ہے جو میں نے ابھی بتایا, while other will be motivated by the needs to avoid potential problem, feeling of uncertainty. جرمن شیفرڈ. آگے چلیے, جیسے میں نے ایکسرسائز کا بولا آگے, کہ کچھ لوگ انرجائز فیل کرنے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں, گولڈ میڈل, while ادر جو ہے نا کہ ہارٹ فیلئر سے بچے بھائی, جرمن شیفرڈ. آگے اچھا, 5 ways اپنے پاس لکھ لیں ٹو سیل مور. 5 طریقے زیادہ بیچنے کے لیے کچھ بھی, ڈزنٹ میٹر, ریئل اسٹیٹ, انشورنس, بینکنگ, پروڈکٹس, سروسز, والدہ سے بات منوانی ہے, کچھ بھی. 5 ways ٹو سیل مور. اس کو اس طرح ہم لیتے ہیں تاکہ تھوڑا براڈر سینس میں لیتے ہیں, مگر جب ہم آپ کی بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے ایک چیز جو میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں, ہاؤ مچ کال یو میک, ہاؤ مچ calls you make and how many people you meet daily. Let's assume you meet 100, یا چلیں ہم 10 لیتے ہیں, 10 people, 10 لوگ آپ سے ملتے ہیں یا آپ ان سے ملتے ہیں, اور آپ کو سیل آ رہی ہے 0. دوسرا بندہ 20 بندوں سے مل رہا ہے, اس کو آ رہی ہے 1. سو سب سے پہلے whatever you do, you have to raise number of calls and meeting number of people. اب اس سے ایک فارمولا بھی ملتا ہے. Let's assume آپ 100 لوگوں سے ہفتے میں ملتے ہیں, آپ کو سیل آتی ہے 2, تو 4 کے لیے کتنے لوگوں سے آپ کو ایک میتھمیٹیکل اس سے ملنا پڑے گا؟ 200 سے. 200 لوگوں سے ملیں گے تو آپ کو 4 آ جائے گی. سو یہ وہ فارمولا ہے جو کہ ایک سیلس پرسن کو پتا ہونا چاہیے. ایٹ دا اینڈ آف ڈے یو شوڈ نو کہ آپ کتنے لوگوں سے ملیں. فار ایگزامپل, آپ ملتے ہیں 1000 پیپل سے. کتنے لوگوں سے ملتے ہیں مہینے میں؟ 1000. آپ کو بنتا ہے 10 لاکھ کمیشن, یعنی یا 1000 لوگوں سے مل رہے ہیں یا کال کر رہے ہیں اور 10 لاکھ بن رہا ہے. سو اگر 10 لاکھ کو ہم 1000 پر ڈیوائڈ کریں گے تو اٹ مین ایوری پرسن یو میٹ, ایوری کال یو میک پیز یو آلموسٹ 1000 روپیز. یہ میرا فارمولا ہے. اگر آپ 10 لاکھ جو بھی کما رہے ہو, 1000 بندوں سے مل رہے ہو, 10 لاکھ کما رہے ہو, سو 10 لاکھ کو ڈیوائڈ کر دو 1000 پر, آپ کو پتہ لگے گا ہر ایک بندے کو جس کو آپ سلام کر رہے ہو پیئنگ یو 1000 روپیز. ہر ایک بار جب آپ فون اٹھا کے نمبر ڈائل کر رہے ہو پیز یو 1000 روپیز. سو آپ کا ٹائم ضائع کرنا ہی بند ہو جائے گا, اور چائے خانے پر بیٹھنا بند ہو جائے گا, دوست سے بات کرنا بند ہو جائے گا, بیکاز ایوری کال یو میک پیز یو سم تھنگ. جو بھی کماؤ ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ کے پاس نوٹ ہونا چاہیے مہینے کے آخر میں کہ کتنے لوگوں سے ملے, اس کو ڈیوائڈ کر دو کمانے پر, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہر ایک بندہ آپ کو کتنا پے کر رہا ہے, ہر ایک کال کتنا پوٹینشیل رکھتی ہے پے کرنے کا. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر میری ٹیم یہ نہیں کرتی تو ان کی سیلز خود ہی ڈاؤن ہوتی ہے, ان کی سیلز خود ہی ڈاؤن ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک سیل کے لیے موسٹلی لوگ کہتے ہیں سر ہمیں ایک سیل چاہیے. میرا اپنا ایک فارمولا ہے, یو ان آرڈر ٹو گیٹ 1 سیل, اگر ایک سیل چاہیے یو ہیو ٹو گیٹ 99 نوز, کیونکہ 100 والے دروازے پر ایسے بھی آپ کو یس ملنے والا ہے. دا وے آپ زمین کو کھودتے ہو نا, تو کتنا کھودتے ہو, کھود رہے ہوتے ہیں, آپ کو پھر ہیرا ملتا ہے یا کچھ نہ کچھ آپ کو جو تلاش کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ کھودنے سے ملتا ہے. ایک سیل آپ کو زیادہ کھودنے سے, زیادہ نو لینے سے, لیٹ یو نو نہیں, نو لینے سے, لیٹ یو نو نہیں, لیٹ یو نو از اے کینسر. پہلے کیا بولا تھا, از اے کینسر. اسے بولو یار پلیز گیو می نو, اس کے گلے پڑ جاؤ, اس کے ٹانگ پڑ جاؤ, نو دے دو. لیٹ یو نو نہیں دینی, چھوڑنا نہیں ہے اسے, چیخے مارو اس کے, نو دو, گیو می نو, بیکاز دا مور نوز آئی گیٹ دا کلوزر آئی گیٹ ٹو اے یس. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جب سٹارٹ میں اپنی کمپنی سٹارٹ کر رہے تھے تو میں نے لکھا یار جو مجھے 320 نو لا کے دے گا اس کو میں فار ایگزامپل $50, 5000, 20000 یا 10000 دوں گا, جو بھی میں نے اماؤنٹ رکھی. اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار کمپنی سیلز کی ہے اور نہ سیلز لانے پر یہ پیسے دے رہا ہے, یہ کیا پاگل ہے.
وہ اس لیے کہ جب 320 کالیں وہ کرے گا تو ایک یس تو ایسی بھی اسے ملنی ہے. تو جب ایک یس ملے گی 50 لاکھ کی تو اس میں سے دے دیں گے اس کو 1 لاکھ روپے. سو اگر آپ کا کوئی آپ کو باس بولے یا اگر ہم ڈی موٹیویٹ ہو اور آپ کو سمجھ آ رہی ہو سیلز نہیں ہو رہی, رائٹ ڈاؤن کتنے میں نے نوز مل چکے ہیں, کتنے نوز مل چکے ہیں. گیٹ مور نوز, ایز مینی نو ایز یو کین. آپ کسی کے دروازے, فار ایگزامپل یہ بلڈنگ ہے, اس میں جا کے ذیشان ناک کرتا ہے. ذیشان کیا کرے گا اگر آپ کو نہیں جانتا؟ مار دے گا؟ نہیں مار سکتا کیونکہ مارنے والا اللہ ہے. جو اوپر ہے وہ نیچے نہیں ہے, جب نیچے ہو تو اوپر نہیں ہو. کیا کرے گا؟ چانٹا مار دے گا, زیادہ سے زیادہ گالی دے دے گا. بٹ آپ میں ایک اندر سے فیلنگ آئے گی, یار دل کہہ رہا تھا مت جاؤ, میں گیا, دس از واٹ یو وانٹ. کیونکہ بار بار جانے سے وہ کہے گا یار یہ یا تو بہت پاگل ہے, بار بار آ رہا ہے, لیٹ می ٹرائی. جیسے فقیر ٹک 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 نوک, 10 روپے دے دے, نہیں دیتے. دوسرا پیچھے والی کھڑکی پہ ٹک ٹک ٹک, جان چھڑانے کے لیے دے دو یار اسے 10 روپے. کوئی جان چھڑانے کے لیے آپ کو سیل دے دے گا ایک, اور دیٹس ہاؤ یو بلڈ یور کیریئر ان سیل. کوئی بھی, ٹھیک ہے. آگے گیٹ ٹو مور پیپل, یعنی زیادہ لوگوں سے ملنا ہے, زیادہ زیادہ. ایٹ لیسٹ جو میں آپ کو ایک فارمولا دوں, ان یور ریئل اسٹیٹ فزیکل یا آپ کالز کو کہتے ہیں فزیکل, آپ نے کم سے کم 10 لوگوں سے ملنا ہے اگر آپ چاہتے ہو, کم سے کم 10 لوگوں سے ڈیلی بیس پر. اور کالز ایٹ لیسٹ اگر آفس میں بیٹھے ہو, ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو ہٹ 25 to 35 کالز پر ڈے. ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے لیڈز ہیں کہ نہیں, میں آپ کو ایک فارمولا دے رہا ہوں. ایٹ دا اینڈ آف ڈے اگر آپ یہ 25 کالز اور 10 فزیکل ملتے ہو, یا 10 فزیکل یا 25 کال, دونوں میں سے ایک کرتے ہو, ایٹ لیسٹ کم سے کم آپ 2 لاکھ سے 5 لاکھ کے درمیان کمیشن ضرور لے کے جاؤ گے. اگر ایسا کرو اور کچھ ہو تو مجھے ٹیگ کر دینا پیج پر کہ آپ نے جو بتایا تھا واقعی یہ ہو رہا ہے. 25 کالز اور 10 لوگوں سے سلام دعا, کچھ بھی نہیں ہے. السلام علیکم, میرا نام ذیشان ہے, میں ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں اور میں کیلیفورنیا اس میں کام کرتا ہوں. ڈو یو تھنک یو نیڈ سم تھنگ فار ناؤ اور فیوچر؟ نو, آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے, دفعہ ہو جاؤ. اوکے. لائف ٹائم میں کچھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ انویسٹ کریں گے کہیں؟ از دیر اینی پاسبلٹی ان یور لائف بفور ڈائنگ ڈو یو وانٹ ٹو انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ فار یو اور یور کڈس؟ مائٹ بی. ڈو یو تھنک وٹ وڈ بی دا ٹائم پیریڈ؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹائم پیریڈ کب ہوگا؟ 10 سال بعد, 15 سال بعد, کب مائٹ بی ہے؟ کین یو گیو می اے فگر؟ ہاں 15 سال بعد. سو 15 سال بعد جب آپ لینا چاہیں گے تو آپ کیا لینا چاہیں گے؟ ڈو یو وانٹ ٹو انویسٹ ان کانڈوز, فلیٹس, یا یو وانٹ ٹو انویسٹ ان گھر, ہوم, ہاؤسز یا فارم ہاؤسز؟ آئی وانٹ ٹو انویسٹ ان فلیٹ. وائی یو وانٹ ٹو انویسٹ ان فلیٹ, وائی ناٹ گھر, رہائشی کیوں نہیں؟ بیکاز میں انویسٹمنٹ کے لیے. اوکے, سو وٹ ڈو یو سی یور سیلف, کتنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس فلیٹ میں؟ اراؤنڈ 5 سے 6 کروڑ, ٹھیک ہے. اینڈ وٹ ڈو یو واپس اس سے کیا چاہتے ہو؟ کتنا آئے 5 کروڑ انویسٹ کرنے کا؟ ایٹ لیسٹ تقریباً 2 لاکھ تو آئے. اینڈ وٹ ڈو یو ڈو ود دیٹ 2 لاکھ روپیز؟ ڈو یو اسپینڈ اور ڈو یو انویسٹ, ری انویسٹ؟ دیکھو کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کوشچن ہو رہا ہے. اس نے کہہ دیا آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, آپ نے مان لیا ٹھیک ہے, یو آر ناٹ انٹرسٹڈ اینڈ یو رن اوے. دس از ہاؤ یو ٹاک اینڈ میک دم اسپیک. یو آسک رائٹ کوشچن, صحیح کوشچن پوچھو. 2 کان اس لیے دیے اللہ تعالیٰ نے کہ پوچھو, سنو زیادہ, بولو کم. ابھی ہم نے کیا کیا پریکٹیکل آپ کو میں نے بتایا. کوئی آپ کو ناٹ انٹرسٹڈ بولے, آپ نے اس کو کیا بولنا ہے؟ آپ نے اس کا فیوچر کا پتہ لگا لیا. کیا کر رہا ہے وہ؟ فیوچر نہیں ہے. ہی ول بائی سونر اور لیٹر, ویری سونر. وہ آپ سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے, بٹ یو آر گیٹنگ دا پین. پیپل بائی بیکاز آف پین, ناٹ بیکاز آف کیئر. اور دا ریزن وہ آپ کو ناٹ انٹرسٹڈ کہتا ہے از بیکاز یو ہیونٹ ٹیل دیم اینی تھنگ. اگر کوئی آپ کو ناٹ انٹرسٹڈ بولے نا, یو ٹیل دیم ون تھنگ, سر ہاؤ کین یو بی انٹرسٹڈ؟ آئی ہیونٹ شیئر اینی تھنگ یٹ. میں تو کچھ شیئر ہی نہیں کیا. ہاؤ کوڈ یو بی انٹرسٹڈ؟ کین یو الاؤ می ٹو ٹیل یو سم تھنگ اینڈ آفٹر دیٹ یو سی یور سیلف کہ یار آر یو انٹرسٹڈ اور ناٹ؟ اگر وہ شٹ اپ کہے اوکے اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ یو, اوکے who you want actually? Do I send you, assign you any manager? Answer a question with a question. Answer a question
with a question. They ask a question, you ask. You don't have to answer it. The moment you explain, اب آپ اپنے بارے میں بتاؤ کہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں, میں نے یہ کیا ہے, ہمارے باس نے یہ کیا, ہم نے اتنی انویسٹ کیے ہیں, ہم نے یہ بلڈنگ بنائی ہے, ڈن. آپ کی سیل کبھی نہیں ہوگی, بیکاز یو ٹاک ٹو مچ اینڈ گیو دا رانگ انفارمیشن. کسی بھی ایک انفارمیشن کو پک کر کے وہ آپ کے اگینسٹ یوز کرے گا. آپ نے تو پلازے بنائے, ہم تو بلڈرس کے ساتھ انویسٹ نہیں کرتے, وہ تو ڈیلیور ہی نہیں کرتے. اچھا آپ ریٹ ہے, ریٹ میں آپ کام کرتے ہو؟ نہیں, ریٹ میں تو نہیں کرتے, جو ہم کرتے ہی نہیں ہے. پھر ہم نیا ناز میں بعد میں کرتے ہیں, وہ لوگ ریٹ میں کام کر رہے ہیں. سو اگر پتہ ہی نہیں ہوگا, دیٹس وائی بہت سے لوگ کہتے ہیں پروڈکٹ نالج ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں پروڈکٹ نالج جتنی کم ہوگی اتنا زیادہ سیلز کرو گے, کیونکہ بولو گے ہی نہیں, خالی پوچھو گے. جب پوچھو گے تو پھر وہی بول دو, 3 کمروں کے گھر چاہیے, اس میں ایک لان ہونا چاہیے, پھر 3 کمروں کے گھر چاہیے, لان ہونا چاہیے, وہ دکھا دو. میرے خیال سے جب آپ کے پاس, اور یہ پریکٹیکلی ہم کر چکے ہیں, اٹس ناٹ جسٹ خیال, یہ لوگ سارے کھڑے ہوئے ہیں, یہ لوگ پریکٹیکلی کرتے ہیں. جو نہیں جانتا ہمارے پروڈکٹس اور ہماری سروسز کو, وہ بیٹھ کے بھی ہمیں لیڈز دے رہا ہوتا ہے, کلوز کر رہا ہے. بیکاز مجھے کہتا ہے سر ٹریننگ, کوئی ٹریننگ نہیں, ٹریننگ کال پر ہوگی. کچھ بولو ہی نا, کچھ بتاؤ ہی نا. What do you do? Okay. Can we skip this question if it's not important? Can we ask? Can I answer at last? Can I ask a question? Skip. آخر میں. What is the price? Price کیا ہے? Price بتاؤ. Okay. If price is not a concern, can we discuss it later? If price is not the only issue, can we discuss it at the end? Sound fair enough? Yes. وہ جس آپ کو تنگ کرنے کے لیے ایسی منہ, جو بندہ کچھ بھی کرنا چاہے سب سے پہلے جو تنگ کرنا چاہے وہ آپ کو پرائز کا آبجیکشن پھینکتا ہے. وہ نہیں ہوتا, آپ نے اس کو آنسر نہیں کرنا, وہ آبجیکشن نہیں ہوتا. دا مومنٹ یو آنسر اٹ کہ یار سر اتنی پرائز ہے اور یہ ہے وہ, ڈیل ڈن. آپ نے تو اسے بتا دیا, ویلیو تو کچھ بتا ہی نہیں, کچھ پوچھا نہیں ہے, وہ کیا ہے, کون نہیں ہے, ڈونٹ نو. آگے گیٹ مور اپوائنٹمنٹس. اپوائنٹمنٹس ایک الگ چیز ہے, اپوائنٹمنٹس ایک الگ چیز ہے. ریئل اسٹیٹ میں جو میں جب نیا ناز بات, یہ عارف حبیب سینٹر میں ہم ٹریننگ کر رہے تھے, تو ان کو سب سے بڑا آتا تھا کہ سر اتوار کے اور سیٹرڈے کو فارغ ہوتے ہیں لوگ, اور بلاتے ہیں تو آتے نہیں ہیں. گھر پہنچ جاؤ, بائک نکالو, پہنچو گھر. ایڈریس پتہ نہیں ہے, بار بار کال کرو, کتنے لوگ کال نہیں اٹھائیں گے. گھر پہنچ جاؤ. گھر کیسے پہنچے, کیوں پہنچے؟ وہ یار اس کے فائدے کے لیے پہنچ رہے ہو. اگر آپ کے مائنڈ میں یہ کہ جو اس کو بیچ رہے ہو اس کو پروفٹ ہوگا, ایسے سوچو تو آپ اس کی چھت سے ٹاپ کے اس کے کمرے میں چلے جاؤ گے. ایسا ہی ہوگا نا. آپ نے کسی کی جان بچانی ہو, آگ لگی ہو, تو کیا کرو گے؟ تو اگر آپ سے کوئی کوشچن پوچھے کہ کیوں آئے ہو, اس سے کہو سر مجھے ایسا لگا کہ آپ کے بینک میں آگ لگی ہوئی ہے, so I thought why not give you some plan, investment plans. کیوں نہ انویسٹمنٹ. اور میں ایسے ہی بولتا ہوں, ان سے سب سے پوچھ لے, میں ایسے ہی بولتا ہوں, کسٹمر لو می, کہ ہاں یار کم از کم صاف تو بول رہا ہے, جو ہے بول رہا ہے. دیٹس وائی پیپل کنیکٹ, کہ جو ایزی لینگویج, اتنی انگلش نہ مارو کہ دوسرے والے کو سمجھ نہ آئے کہ یار یہ کیا بول رہا ہے. ڈکشنری نہیں کھولنی چاہیے اسے گوگل میں, ٹرانسلیٹ دس انٹو دس, یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. سمپل لینگویج. جیسے کہ آپ اپنے دوست سے بات کرتے ہیں, تو دوست کتنا ہوتا ہے, فرینک ہوتا ہے. آپ کو اپنی منگیتر کے بارے میں بھی سارا بتا رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ اس کے ساتھ فرینک ہوتے ہیں. تو اسی طرح کلائنٹ آپ کو سارا کچھ بتا دے گا. ٹھیک ہے, آگے کلوز مور سیل. لیٹس یوزیوم اپوائنٹمنٹس مل گئی آپ کو, 100 میں سے آپ کو 20 اپوائنٹمنٹس ملی, 20 میں سے آپ کے 2 کلوز ہوئے, 20 میں سے 2 کلوز, دیٹ ول بی یور کلوزنگ ریشو. 100 لوگوں سے ملے ہیں, 20 اپوائنٹمنٹس مل رہی ہیں, فزیکلی جا کے مل رہے ہیں ان سے, اور اس میں سے 2 کلوز ہو رہی ہے, یہ آپ کی کلوزنگ ریشو ہے. کین وی امپروو اٹ؟ یس. دیٹس ویئر ٹریننگ کمز. مائنڈ سیٹ ساری یہ ٹریننگ وہاں آتی ہیں چیزیں, مگر دیٹس ویئر ٹریننگ کم. اف یو وانٹ ٹو کلوز مور کلائنٹس, ٹھیک ہے, کلوزنگ بہتر کرو. بات سمجھ آئی؟ اگر 20 لوگوں سے مل رہے ہو, 2 دے رہے ہیں آپ کو, کانٹریکٹ دے رہے ہیں کسی بھی, تو 2 کو زیادہ کرو, 2 کو 4 لے کے جاؤ, 6 لے کے جاؤ. یس اٹس پاسبل.
100 کہیں نہیں ہے. مگر اگر کسی نے آپ میں سے 10 کروڑ کے کمیشن کا ریکارڈ نہیں بنایا تو بی فرسٹ. یہ تو بہت اچھا ہے, میدان میں کوئی ہے نہیں, سب سے پہلے ریکارڈ ذیشان لے لے, سب سے پہلے آپ لے لیں. If nothing is done by anyone else, it doesn't mean it should not be done by you as well. اگر میں آپ کو اپنی بچپن کی بات کروں تو ہماری فیملی میں ایک ہوتا ہے جو آپ کو, فیملی میں اکثر لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو پنچ کرتے ہیں, پنچ کرتے ہیں. ہوگا آپ لوگوں کی فیملی میں, مست, سارے تو فرشتے ہیں نہیں. تو ہماری فیملی میں بھی ایسے تھے. وہ کہتے ہیں یار محمد آپ تو بیکار ہو, آپ کو کچھ بات کرنے نہیں آتی, آپ کچھ کرو گے نہیں زندگی میں. وہ ایئر ہے جس وقت میں 5 4 3 2 میں تھا, کچھ بھی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں. میں ایک بار اپنے لیے کمپیوٹر ٹیبل لے رہا تھا, 2003 کی بات ہے. تو میرا ماموں میرے ساتھ تھا, تو میں نے اسے کہا یہ اس ٹیبل کی ڈراز نظر نہیں آ رہی. تو کہتا ہے بیوقوف انسان, گدھے, ایسے ہی اس نے مجھے بولا. تو کیا للو ہے, ایسے اس نے کہا. تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ کرف پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا اتنی تو بڑی بات نہیں ہوئی کہ آپ نے اتنی باتیں مجھے بول دی. میں کبھی باہر نکلا نہیں ہوں, مجھے کیا پتا ٹیبل کس طرح دکھتی ہے. ماں نے کبھی ٹیبل لے کے نہیں, کبھی کمپیوٹر دیکھا نہیں ہے, تو ہاؤ شوڈ آئی نو کہ ٹیبل دکھتی کیسے ہے. ٹھیک ہے, کیبل لگا رہا تھا. للو انسان, تمہیں سمجھ نہیں آتی. آپ کو پتا ہے 2016 اس 18 گریڈ میں وہ میرا ماموں, and he was doing a part-time job in my office, and I didn't give him. آیا کہ محمد مجھے کچھ ایک چیئر دے دو. میں نے کہا نہیں, چیئر میں آپ کو نہیں دوں گا, آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیلدی ہیں, یو ڈونٹ نیڈ اٹ. میں نے اس کو جاب نہیں دی. بٹ دیٹ واز اے ٹائم, مجھے مزہ آیا. میں نے کہا ابھی ٹائم ہے. موقع پر چوکا لگانا ایک بہت مزہ آتا ہے. آگے, آسک فار مور منی. ناؤ انسٹالمنٹ پلان دینے کی ضرورت نہیں ہے ہر کلائنٹ کو, ہر کلائنٹ کو انسٹالمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹس وائی کوشچن آر امپورٹنٹ. یو مسٹ نو کہ وہ کرتا کیا ہے, اس کے پاس کتنا کیپٹل ہے, پہلے انویسٹ کر چکا ہے, کیوں کر رہا ہے, کس کے لیے کر رہا ہے, بیٹی کے لیے کر رہا ہے, نہیں کر رہا. یو شوڈ نو. فار ایگزامپل میرا ایک کلائنٹ تھا, تو میں نے اس کو یہ ٹیکنیک بتائی. اس نے کہا اکثر ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو ان کی ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے, کیا کرتے کیا نہیں کرتے. تو ایک بار ایک سینیریو اس نے شیئر کیا, تو میں نے اسے گائیڈ کیا کہ جب وہ کلائنٹ آئے تو آپ نے کیا بولنا ہے. کلائنٹ آیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ, ریئل اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. اسے پتا تھا کہ وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اور ٹھیک ٹھاک بڑا بزنس مین ہے, اسٹاکس میں بھی کرتا ہے, ملٹیپل چیزوں میں کرتا ہے. اس نے اسے کویشچن کیا, آپ گھر لینا چاہتے ہیں؟ یس, اس نے آنسر کیا. دوسرا اس نے کویشچن کیا کہ آپ اسٹاک میں انویسٹ کرتے ہیں, ڈو یو بلیو ان میکنگ پروفٹس؟ اس نے کہا یس, میں پروفٹ پر بلیو کرتا ہوں, انویسٹمنٹ کرنے پر یقین کرتا ہوں. سو ڈو یو ٹیک دس ہوم وچ یو آر گوئنگ ٹو بائی فار یور ڈاٹر ایز لائبلٹی اور ایز انویسٹمنٹ؟ اپنی بیٹی کے لیے جو گھر بائی کر رہے ہو, کیا آپ لائبلٹی یا ایکسپینس لیتے ہو یا انویسٹمنٹ لیتے ہو؟ تو بیٹی سامنے بیٹھی, آپ کے خیال میں اس نے کیا آنسر کیا ہوگا؟ انویسٹمنٹ. بیٹی کے سامنے وہ بول سکتے ہیں کہ یہ میں ایکسپینس کر رہا ہوں, اینڈ ہی کلوز دا ڈیل. رائٹ کوشچن رائٹ ٹائم پر. اس نے پوچھا بیٹی کے لیے جو تم گھر بائی کر رہے ہو, اس کو ایکسپینس لیتے ہو یا انویسٹمنٹ؟ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, پھر ریپیٹ کرتا ہوں. بیٹی کے لیے جو گھر بائی کرے اس کو انویسٹمنٹ لیتے ہو یا ایکسپینس؟ بیٹی سامنے بیٹھی ہو, وہ کیا آنسر کرے گا؟ آپ کی بیوی سامنے بیٹھی ہو, آپ جو اس کے لیے گولڈ لے رہے ہیں, آپ مصیبت سمجھ رہے ہیں یا آپ خوشی سمجھ رہے ہیں؟ مصیبت بولا تو ادھر سے لات پڑے گی. خوشی سمجھ رہے ہیں, جی اس کے لیے لے رہے ہیں باہر میں, یا اللہ مجھے اٹھا لے, مجھے نہیں, اس کو اٹھا لے. ٹھیک ہے, تو رائٹ کوشچن. پریشر سیلنگ تو آئی نہیں ابھی یہاں. کوشچن, کلوز وتھ کوشچنز. آگے آئی تھنک ختم ہو گیا. کوئی کوشچن ہیں آپ لوگوں کے؟ تھوڑی بہت سمجھ آئی آپ لوگوں کو چیزیں؟ ہاں, جو چیزیں بتائی ہیں اس کو لکھ لو اپنے پاس, کیونکہ جب آپ لکھ لیں گے نا تو آپ کو یاد رہے گا. ریپیٹ کر لو, فری کی نالج ہے. کل کو پھر دیکھیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو پے می, یور باس ول پے می sooner or later. So you don't have to worry about I will be get paid. All you have to do is use it and make money for yourself, not for me. ہاں, اگر آپ کو پیسہ زیادہ اچھا نہیں لگتا, میں اکاؤنٹ نمبر دے دیتا ہوں, مجھے سینڈ کر دیں ایکسٹرا, کوئی مسئلہ نہیں. بٹ یہاں میں ایک چیز پوائنٹ کروں, ذیشان. دیکھیں ذیشان کھڑا ہوا, اکثر میں یہ چیز نوٹ کرتا ہوں, کتنا کمانا ہے؟ پتہ نہیں, بہت سا. بہت سا کیا ہے؟
ٹھیک ہے، بہت سا 1000 روپے بہت سا ہے، کروڑ روپے بہت سا ہے، 50 لاکھ بہت سا ہے، 20 لاکھ بہت سا ہے، کتنا بہت سا؟ اللہ کو ڈیفائن تو کرو نا. 1 کروڑ بہت سا ہے. میری وائف بیٹھی ہوئی تھی چائے پر، تو مجھے کہتی ہے اللہ بہت سا پیسہ دے دے ہمیں تاکہ ہم عمرہ کر لیں. میں نے کہا بہت سا ڈیفائن کر دو. ٹھیک ہے، اینی کوشچن؟ اینی؟ آج کیا سیکھا؟ کوئی 3 چیزیں، ایک چیز، چلو 3 نہیں، آئی وونٹ ٹیک یور ٹائم. ایک چیز جو سمجھ آئی آج جو اخص ہے، کیا تھی؟ کوئی بھی، آپ ذیشان. یہ سیکھا کہ سیلز جو بھی وہ صرف سیلز نہیں ہے، 99 نو کے بعد آپ کو ایک یس. یس. کوئی اور کسی نے جو کچھ سیکھو؟ جی سر. جس میں آپ نے بتایا کہ گول سیٹ، ایک تو آپ نے جیسے بتایا کہ گول سیٹ ہاں، اور اس کے علاوہ فالو اپ آپ نے بتایا کہ فالو اپ، اور اس کے فالو اپ کا سوال بھی ہے کہ اس کو فالو اپ مطلب ڈانس کو کیسے کرنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ایک تھوڑا سا فالو اپ کا بتاتا ہوں، اور گولز پہ بھی بات کرتے ہیں. سر آپ کا کویشچن؟ جی 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 پلیز. It's a mindset. Like Yes. آپ نے وہی 67% and I believe it's 99%. آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہے، آپ نے اپنے مائنڈ کو کمانڈ دیا، you can easily achieve. آپ اس پروسیس میں سے ایزیلی گزر سکتے ہیں. So sales is the mindset. Afterwards دین سیلز. ایگزیکٹلی. اچھا اب آ جاتے ہیں فالو اپس. دیکھیں فالو اپس جو ہوتے ہیں نا، آپ کو کیسے پتہ لگے گا کس کو کتنے دن بعد فالو اپ کرنا ہے، کس کو کیوں فالو اپ کرنا ہے؟ فالو اپ تب آپ کو سمجھ آتے ہیں جب آپ اپنے کسٹمر کی پرائورٹی لسٹ بنا دیں. اے کسٹمر، اے پلس کسٹمر. اے پلس کو تو آپ نے کرنا ہے. اے پلس کون سے ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل وہ لوگ جو کہ آپ کو ٹائم دے رہے ہیں کل پرسوں کا، اینڈ یو آر 100% شیور دے آر گوئنگ ٹو بائی اٹ. So you have to call them first in the morning. You have to make sure you get the money. C, D جو کہ نیو ہوتے ہیں، they are getting educated by your marketing اور تھوڑا جان رہے ہوتے ہیں آپ کو، ان کو تھوڑا پیچھے رکھنا ہے ایٹ لیسٹ 2-3 ہفتے، بٹ لگے رہنا ہے. سی اوز جو B2B ہے، بہت سا بڑا چنک آپ مس کرتے ہو. پتہ ہے آپ B2B کے سی او، اچھا آپ میں سے کوئی سی او کو ریچ کیا کسی بینکنگ کا، کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا؟ نہیں کیا. کیوں؟ بیکاز آف فیئر. کیا اب میں سوچتا عارف ابھی مجھ سے کیوں بات کرے گا، ڈونمن کا سی او محمد جاز کیوں میرے سامنے بیٹھے؟ کیوں نہیں بیٹھے گا؟ میرے پاس 45 کا جسم ہے، اس کے بھی پاس 45 ہے. آئی ایم دا بیسٹ. ناٹ اونلی آئی ایم دا بیسٹ، دونوں فرق ہے. آئی ایم دا بیسٹ اونلی نہیں بولا، اونلی از پراؤڈنیس. آئی ایم دا بیسٹ بھائی. بیچیں گے کچھ نہ کچھ بیچیں گے، ضرور بیچ کے نکلیں گے. نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اس پر نہیں تو اس کے فیلو پر کچھ بیچ دیں گے، کچھ نہ کچھ بیچیں گے. تو فالو اپس آپ نے اس طرح رکھنی ہے. دوسرا یہ گولز کی اگر بات کریں تو گولز کا میں آپ کو بتا دوں، اس پر تو ہم نے بات کی نہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ آگے چلے تو گولز پہ پورا 1-2-3 گھنٹے کا ایک ضرور لیکچر بنتا ہے جس میں آپ کو بتائیں گے. دیکھو 3 قسم کے گولز ہوتے ہیں زندگی میں، یہ یاد رکھ لو. 3 قسم کے. پہلا آپ کا ہوتا ہے فائنینشیل گولز، جو کہ آپ ڈیجٹس نمبرز ہیں. دوسرے آپ کے ہوتے ہیں مٹیریلسٹک گول، گھڑی، گاڑی، پلاٹ، ہوم، ہاؤس، کوئی بھی چیز. تیسرے آپ کے ہوتے ہیں میرٹل، کتنے بچے پیدا کرنے ہیں، کتنی شادیاں کرنی ہیں، بچوں کی ایجوکیشن کہاں کرنی ہے، فیملی پلاننگ. میرٹل کی اسپیلنگ میں نے غلط لکھے، اس کو خیر اگنور کریں. فائنینشیل گولز، مٹیریلسٹک گول اور فیملی گولز، جس کو ہم فیملی بول دیتے ہیں. چلو ایزی کر دیتے ہیں. فیملی گولز. پھر اسی کے اندر آتے ہیں آپ کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم آپ کے 1 سے 3 سال، لانگ ٹرم آپ کے تقریباً 3 سے آنورڈ آپ کے 5، 7 اور 15. ہم اس کو، کچھ لوگ اس کو میڈیم میں بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں. 3 سے 5 کو لوگ میڈیم میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. مگر اگر آپ شارٹ ٹرم بنا رہے ہو، آپ کا 5-10 سال کا کوئی پلان نہیں ہے، اٹ مین یو آر ناٹ تھنکنگ بگ. وہ بھی مسئلہ ہے. اینڈ دیٹس وائی پیپل گیٹ موٹیویٹڈ آفٹر میکنگ منی. یہ بھی بہت مسئلہ ہے.
the more money you make, the more easily you get demotivated, depressed. इसलिए लोग अक्सर आपने देखा होगा अमीर लोग ऊपर से गिर रहे हैं, नीचे से गिर रहे हैं, कहीं भी कुछ चल रहा होता है, because they don't have goals. The reason इमरान खान जिंदा है is one कि उसका गोल है, उसको मरना ही नहीं दे रहा वो गोल, वरना तो बीवी बच्चे छोड़ जाएं तो आधे लोग मर जाते हैं. What happened to आमिर लियाकत, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, मैं भी उसको 2003 से देख रहा हूँ, स्पीकिंग पावर टॉप की, उसकी उर्दू, उसकी क्लास की बुक्स वो पढ़ा हुआ है, मर गया. मुझे बहुत अफसोस हुआ, इतना नॉलेजेबल पर्सन, ऐसे ही उसका एंड बहुत ख़राब हुआ. क्यों? बीवी बच्चे मार गए, बिकॉज गोल ही नहीं था उसका. इमरान खान को बीवी बच्चे छोड़ गए, किसने के गोल जिंदा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. तो जब आपके गोल होंगे आप डिप्रेस और बोर ही नहीं होंगे. आप अगर बोर है इट मीन यू डोंट हैव गोल्स. आप डिप्रेस हैं, डिप्रेशन तो चाहिए, विदाउट डिप्रेशन आप इंप्रेशन नहीं जमा सकते लोगों पर. डिप्रेशन बहुत ज़रूरी है काम में, फजूल की उसमें नहीं, काम में. हाउ विल आई ग्रो, ये डिप्रेशन ज़रूरी है. देखिए अब कुछ लोग मुझे ये बोलते हैं सर पैसा ज़रूरी नहीं है, हमें पैसा आखिरत नहीं है. ठीक है यार, पैसा, हज़रत उस्मान के पास पैसा था. इफ़ यू डोंट लाइक मनी एंड यू हैव मोर मनी, गिव इट अवे, गिव इट अवे टू एवरीवन. सारा भेज दो, दे दो लोगों को, बांट दो. पैसा अच्छा नहीं लगता ना, पैसा अच्छा नहीं है, हम दोनों मान लेते हैं पैसा अच्छा नहीं है, इट्स ए पॉइजन. गिव इट अवे टू पुअर पीपल, बात ख़त्म. आपके पास तो कुछ नहीं है, मगर कमाने से तो मना नहीं किया ना किसी ने. सो द लव ऑफ मनी इज वेरी, पैसे से प्यार करो. लड़की के बाद, औरत के बाद आपको पैसे से प्यार होना चाहिए. अगर पैसे से प्यार नहीं करोगे किसी और से शादी कर लेगा और फिर बच्चे भी उससे पैदा होंगे. पैसे से प्यार करना है आपने. दैट्स इट, थैंक यू. आपने एक आइडिया है कि कुत्ते के पास नहीं जाना, चक लगाएगा, मगर पता लगता है सारी जिंदगी उन कुत्तों से डर रहे होते हैं जिनके मुंह में दांत ही नहीं होते. ये भी मसला है. एक स्टोरी सुनाऊं अगर आप, टाइम है आप लोगों के पास? एक स्टोरी. अच्छा, एक बार एक आदमी बस से उतरता और तकरीबन ½ किलोमीटर उसका घर का रास्ता था, मगर वो कुत्ता बीच में खड़ा होता था तो वो किलोमीटर जाके पार करता था कि यार ये काटना है. 2-3 साल वो यही करता रहा, कुत्ते से डर के 1 किलोमीटर का सफ़र करता रहा. एक दिन उसने कहा यार बस बहुत बकवास हो गई यार, आज कुत्ते को फेस करना है, बहुत बड़ा गर्क हो इसका, इसकी वजह से मैंने 1-1 किलोमीटर मारा है. कुत्ते के पास गया, कुत्ता भौंक रहा है. उसने कहा बस अभी इसने मुझे काटा, मेरा बड़ा गर्क. गौर से देखा तो कुत्ते के दांत ही नहीं थे. उसने ये सोचा यार ये क्या मैं कर रहा था, सारी उम्र में उससे डर रहा था, उस फियर से जिसके दांत ही नहीं थे. बहुत से ऐसा फियर, ऐसे इमोशंस, ऐसे चीज़ें, थिंग्स होती हैं प्रैक्टिकल जिनसे आप डर रहे होते हैं, उनके दांत ही नहीं होते. द मोमेंट यू गेट इन फ्रंट ऑफ देम वो आपसे भाग जाते हैं. मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं, मुझे पानी से डर लगता था, मुझे लोगों को फेस करना डर लगता था. अब मैं 1000 बंदों से एनी टाइम ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता हूँ. यू जस्ट ब्रिंग पीपल. इसीलिए मैंने इनको आज आपके बॉस को बोला था ब्रिंग एज मैनी पीपल एज यू वांट. अच्छा, मुझे क्या फियर था, लोगों से बात करना, लोगों को जो मुझे लग रहा गलत है वो मैं बोल नहीं सकता था, ये मेरी गलती थी, तो बचपन में कर रहा था. मैं वाइफ के साथ गाड़ी चला रहा था, छोटी गाड़ी चला रहा था, वाइफ इधर बैठी हुई थी, एक बच्चा था मेरा, 2019 की बात हो. तो एक आदमी पीछे से आया, पेशावर की बात है, तो हॉर्न दे रहा है मुझे, और इतना सा पुल है उस पर से, वो मुझे नहीं समझ आई थी ओवरटेक कहाँ से करेगा. तो मैं ऐसे इशारा करूँगा कि मैं नहीं हो सकता भाई, नीचे गिरूँगा. मैं नहीं मान रहा, हॉर्न दे रहा है. बड़ी उसने मुझे अंदर घुसा के, जब करीब आया बिल्कुल फेस टू फेस, तो शीशा नीचे किया और आंखें भी दिखा रहा है. मैंने कहा ये क्या बकवास है. मैंने मिलान गाड़ी थी मेरे पास, मैंने उसके ऊपर एक्सीलरेटर दबाया और मैं उसके अंदर बानेट के पिछवाड़े में घुस गया और मैं उसको हॉर्न दे रहा हूँ. बीवी ने कहा छोड़ो पागल है, तुम क्या पागलों के साथ पागल बनते हो. मैंने कहा नहीं सबर, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्यों इसके पीछे जा रहा हूँ. मैंने कहा आज इसने ये शीशा उतार के हमें आंखें दिखाई, कल को तुम्हारे ऊपर हाथ डालेगा, फिर भी मैं चुप रहूँगा. आज इसको नहीं रोका ना तो ये कल तुम्हारे ऊपर हाथ डाल देगा.
اور وہی ایک ایگزامپل میرے ماموں نے مجھے سنائی تھی کہ ایک آدمی تھا, اس کے کدو کے کھیت تھے. آدمی ایک آتا کدو لے جاتا, اس نے کچھ نہیں کہا, دوسرے دن 2 لے گیا, 3, 1 کلو. ہفتے مہینے بعد اس کا بیٹا مار گیا. تو جب ایک بندہ وہی اس سے دوست آ کے ملا, اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا بیٹا مار گیا. وہی آدمی جو پہلے 1 کدو لے کے گیا تھا, اس نے کہا جس دن وہ 1 کدو لے کے گیا ہوتا, اگر تم نے اسے روکا ہوتا تو آج بیٹا نہ مارتا. سو یو ہیو ٹو اسٹاپ. فیئر کیا ہے؟ ایموشن ہے, جو آپ چیز سوچ رہے ہو بار بار. آپ کا نام کیا ہے؟ انصار علی. ایک ایموشن ہے, آئیڈیا. کس کے اگینسٹ, کس سے فیئر کر رہے ہو؟ کیا ہے مائنڈ میں؟ کلائنٹ سے. کلائنٹ کیا ہے؟ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں. فیئر یہ کہ نو بولے گا, یا بزی ہوں, یا گنجا تو نہیں کرے گا نا. نو بولے گا بزی ہوں, ٹھیک ہے, نو بولے گا بزی کو تو سیکھو نا. ایک چیز جس سے ڈر لگ رہا ہے اس کو سیکھ کے ختم کرو. کتے سے ڈر لگ رہا ہے, آگے جانا بھاگنا سیکھ لو, یا سامنے کھڑا ہونا سیکھ لو. یا تیز بھاگنا آتے ہو کتے سے, یا سامنے فیس ٹو فیس کرو. کلائنٹ سے ڈر رہے ہو, آنسر نہیں آ رہا ہے, جب وہ کہتا ہے آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, آپ کو چپی لگ جاتی ہے, تو سیکھو. بلال صاحب کو پکڑو, ان سے کہو مجھے سکھائے. کوئی آپ ہی کمرے میں بیٹھ کے سکھا دو. آپ نے کیسے سیل سیکھی, آپ نے کیسے کیا, آپ نے کیسے پروڈکٹس بیچے, مجھے سیکھنا ہے. آپ کو پروفٹ چاہیے, سر مجھے سیکھنا چاہیے, مجھے سکھا دیں. جس مجھے 20 منٹ دے دیا کہنے دن کے. دیٹس ہاؤ یو فیئر. چیزوں کو جو کہ آپ کو ڈراتی ہیں ان کو یا تو فیس کر کے, اور فیس کیسا ہے, اس چیز کو اپنے اگینسٹ ایجوکیٹ کرو نا اپنے آپ کو. کراٹے لوگ کیوں سیکھتے ہیں؟ جب لوگوں سے مار کھاتے ہوئے ڈرتے ہیں تو کراٹے سیکھتے ہیں, سیلف ڈیفینس سیکھتے ہیں. اور یہی بروس لی کی فلاسفی تھی کہ میں کراٹے, میں کنفو اس لیے نہیں کرتا, بیسیکلی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی اگر آپ کسی چیز میں دیکھو, کنسسٹنسی کیا ہے؟ لیٹس سے آپ برش کرتے ہو, کنسسٹنٹ ہو. کیوں کنسسٹنٹ ہو؟ Exactly. The things which you do on daily basis is your life. So if you are not doing it daily, consistent نہیں ہو سکتے. ایک دن صبح نہیں اٹھ رہے, اٹھنا شروع کر دے. ایک دن کھانے کی طرح ضروری ہو جائے گا, بات ختم. یہ سمپل آنسر ہے. آپ سمپل آنسر سننا نہیں چاہتے, آپ چاہتے ہیں میں بڑا سا ایکسپلین کر دوں. بڑا کچھ نہیں ہے بھائی. دانت کیوں برش کرتے ہو؟ بو آئے گی. کمانا, صبح کیوں اٹھتے ہو؟ کمانا چاہتا ہوں. کیونکہ لیٹس سے ذیشان یا آپ نہیں اٹھتے, یا فار ایگزامپل یہ 8 بجے اٹھتے ہیں, آپ 9 بجے اٹھتے ہیں, آپ 11 بجے اٹھتے ہیں, میں 4 بجے اٹھ رہا ہوں. میں کتنے گھنٹے آپ سے آگے ہوں؟ اگر آپ 11 اٹھ رہے ہیں, 6, 4 اور 2, 6 گھنٹے میں آگے ہو گیا ہوں. جب آپ مجھ تک پہنچیں گے جو میں اچیو کر رہا ہوں, فار ایگزامپل, تو میں کور میں آدھا حساب دے چکا ہوں گا. سو یو ڈونٹ ہیو 24 آورس کے علاوہ تو نہیں ہے نا. بٹ میرے پاس پتہ ہے کتنے گھنٹے؟ میرے پاس 36 گھنٹے ہوتے ہیں, کبھی میرے پاس 40 ہوتے ہیں. میرا دن 40, 36, 30, 32 کا ہوتا ہے. 40, 50 بھی ہو سکتا ہے, ڈپینڈنگ آن. کیونکہ میں 3 بجے اگر اٹھ رہا ہوں تو میں تو آپ سے آگے ہو گیا جب آپ 9 بجے. 6 گھنٹے میں آگے ہو. 24 میں 6 آپ جمع کریں کتنے ہوتے ہیں؟ 30. سو آپ کو لوگ پاگل کہیں گے. سو لیٹ دم سے پاگل بولیں. اگر آپ کے گھر والے آپ کو پاگل نہیں بولیں, آپ کا پیسہ نہیں بنے گا. جب تک آپ کے گھر والے, آپ کے رشتہ دار آپ کو پاگل نہیں بولیں گے, یو وونٹ میک منی. دا مومنٹ دے ٹیل یو یو آر کریزی, دیٹس ایگزیکٹلی وین یور منی از میڈ. ٹھیک ہے, تھینک یو.